دیدار کا کیا مقام ہے؟ جب تک نگاہوں سے غیر اللہ نکلے نہ تو پھر اللہ کا مشاہدہ کیسے ہو؟ تو آپ نگاہوں کا جائزہ لو، اپنے دل کا جائزہ لو، اس میں کس کس چیز کی محبت پڑی ہوئی ہے. جس کمرے میں آپ اللہ کو جس کمرے میں بلا رہے ہو اس میں کوئی اور کباڑ کھانا نہ پڑا ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کہیں مال، کہیں سکہ، کہیں زر، کہیں زمین، کہیں زن، کہیں یہ کہیں وہ چیزیں پڑی ہو، آپ اس کو مہمان کو بلا لیا ہے نا. یہ تو اس میں کوئی چیز جو ہے نا، جس طرح کعبہ نہیں تھا کعبۃ اللہ، جب تک بت رکھے ہوئے تھے بت رکھے ہوئے تھے، صبح کیا تو کعبہ بنا دیا. تو دل سے خواہشات کی بت نکال دو تو پھر یہ ہے اللہ کا عرش. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسی صفائی ہو گئی ہے تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بندے پہلے بتایا تھا تم نے کچھ نہیں کرنا، آئینہ صفا کرنا ہے، خود بخود افس نظر آ جائے گا. اس لیے تم انتظار کرو اور اپنے آپ کو صفا رکھو، اپنے آپ کو علائشوں سے بچاؤ، خود بخود جو ہے زیبائش ہو جائے گی. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کہ میں نے بتایا نا کہ ہر آدمی کو اس کے مزاج میں رکھا گیا. جس طرح سب سے پہلے بات اللہ نے یہ واضح فرما دی کہ ہم نے انسان کو بنایا زمین پر خلیفہ، اور فرشتوں سے کہا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، یہ کر رہے ہیں، اس کے آگے سجدہ سے کرو. وہ ایک نے انکار کر دیا، وہ فسجدوا الا ابلیس، سامنے سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، بڑا اس نے ضرور کر دیا. اب یہ اللہ یہ خود بتا رہے ہیں ابتدا ہوگی زندگی کی، یہ سیدھی راہ ہوگی سجدہ کرنے والوں کی جنہوں نے حکم مان لیا، اور ایک دوسری راہ پیدا ہوگی متبادل شر. اللہ تعالیٰ خود ہی مطلب ہے تارہی بشرہی من اللہ تعالیٰ، شر کا راستہ بھی خود ہی بنا دیا. اب یہ کھیل ہے نا، اور یہ خیر کا راستہ بنا دیا، اور اس راستے پر چلنے والے اور اس راستے پر چلنے والے دونوں ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. اور یہ تمہیں سے ابھی اس میں پڑھا تھا کہ اگر ہزار سمجھاؤ کافروں کو وہ نہیں مان لائیں گے. ایسے بات تھی نا مطلب کیا تھا وہ نہیں اس سے پہلے کہا تھا سماؤ علم آنزار تمام لم تنظرم جو اللہ وہ نہیں مان لیں گے. ان کے لیے برابر ہے کہ آپ مجھے ایمان دو یا ایمان نہ دو، انہوں نہیں لانا. وہ تدبیر سے باہر ہے، اس لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ختم اللہ علیہ قلوبہم، اور یہ شر کے ساتھ رہیں گے. یہ مزاج ہیں. اب وہ جو صدا بلند کرتا ہے حقیقت کی، دعوت دیتا ہے اخلاق کی، دعوت دیتا ہے سیدھے راستے کی، اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. دو قسم کے لوگ، ایک تو وہ ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ سیدھی راستہ ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو جائے انصاف کا. تو جو ناانصافی کرنے والا ہے وہ انصاف کا شعور نہیں پیدا ہونے دے گا، کیونکہ وہ اس طرح لوگوں کا ان کا استحقاق ہو جائے گا، اور یہ جو ظالم ہے اس کے خلاف ایک آواز بلند ہو جائے گی، اس لیے وہ راستہ روکتا ہے. اور دوسرا وہ لوگ جو یہ زیادہ خطرناک ہے، اور وہ لوگ اس کا راستہ روکتے ہیں جو اس کے نام پر اس کے راہ کو روک رہے ہیں. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلام کے اندر ہی اسلام کو روکنے والے مسلمان ہوں گے. باہر کے دشمن سے پہچانا جائے گا. خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو دوست کے لباس میں ہے. سب سے زیادہ خوفناک دشمن وہ ہے کہ وہ دوست بن کے آیا اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. اب یہ دونوں جو ہیں درمیان میں جھگڑا کر دیں گے. یہ یوں نہیں ہے انٹرپریٹیشن اسلام کی، یہ اسلام یوں نہیں ہے، اسلام یوں نہیں ہے، اور نیت میں فطور ہے تو اسلام کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھو، یہ بنیادی بات ہے، اگر بھی موقع ملے تو پھر غور کرنا کہ ایک کانفرنس ہوئی مشائخ کانفرنس، ایک کانفرنس ہوئی علماء کی. اب اگر یہ دونوں الگ الگ کانفرنس ہیں تو دونوں ایک جیسے لوگ ہیں. مشائخ علماء ہوں گے، علماء مشائخ ہوں گے، لیکن ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی. اور دونوں میں کوئی نہ کوئی حق پر ہوگا، یہ حق والا اس میں بھی ہوگا جو اس میں بھی ہوگا، لیکن دو طبقے ایسے ہیں جو آپس میں تھوڑا سا اختلاف کر لیے. ایک دفعہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہو، ایک دفعہ جھگڑا ہوا تھا شاہی مسجد کے اندر کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ،
اور دوسرے نے اس کے خلاف نعرہ لگا دیا تھا اور جھگڑا بھی ہو کوئی آدمی مر پر آ گیا. اب یہ جو ہے ایک نام کے لینے والے ایک نام کے لینے کے انداز پر آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تم سے نکل جائے تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے حضور سے محبت ہے. اور تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے حضور سے محبت ہے؟ جو ہے یہ تو حرف ندا ہے, یہ غیر بن جاتا ہے. ہم تو اللہ کو غیر اللہ کی نہیں, جو حضور کو غیر اللہ سمجھیں گے وہ پھر اپنے مقام ہے اپنا اپنا. یہ پہچان ہے. یہ علماء غیر دوسرے مذاہب کے علم جاننے والوں نے آپ کے اندر جو ہے نا یہ رکھنا ڈال دیا, مزاجن اختلاف پیدا کر دیے. یہ علماء, یہ مشائخ, یہ فقراء, دیکھو کوئی پیروں نے بھی بڑے بڑے کمال کے پیر ہیں نا. ایک ایسے ہیں جو ہم حال مسجد میں ملیں گے تو کیسے اندر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ملیں گے اور روٹی کسی ہوئی ہے, کوے آپ کے پاس, کوے کیا کہاں قریب ہوں گے, شاہی کہاں والی سرکار ہو جائے گی. ایک ایسے سے لوگ ہیں. اب یہ ہر روپ میں آتے رہے, ہر رنگ میں آتے رہے. یہ وجہ ہے کہ کامن مین کو اپنے مانوس اور چہرے کے علاوہ دوسرا چہرہ جو ہے وہ غیر لگتا ہے, تو یہ جھگڑا کرتے ہیں. اس کو مانوس راہ کے علاوہ باقی راہ غیر لگتی ہے. مانوس جو ہے جو ان کے بزرگوں کا طریقہ ہے, ان کا بزرگ جو ان کے والدین ہو یا مشائخ کرام ہو, ان کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا. کہ ہمارے یہاں ایک قوالی ہوتی تھی اور بزرگ ہمارے پیر سے ٹھیک لاتے تھے, قوالی ہو گئی تھی. آج رنگ ہے ریما قوالی ہوتی تھی, خسرو کی بات, خسرو نظام کی بات, بڑھیا قوالی ہوتی. کہ ہمارے یہاں قوالی بنا ہے, خبر رات قوالی کا نام ملے گا, پیر صاحب ہو جائیں گے. نقش بندی یا طریقت میں قوالی میں ایک جگہ پہ ایک محفل میں ایسا ہوا کہ قوالی ہو رہی, ایک آدمی بیٹھے بزرگ داڑھی والے, وہ جو میر مجلس تھے قوالی والے, ان سے اس داڑھی والے بزرگ نے کہا جب ختم ہوئی کہ سرکار میرے لیے بھی دعا کرو. ان کا تم کون ہو بھائی, ہمیں تو دیکھا نہیں پہلے. کہ جی میں ہوں ادھر رہنے والا ہوں, اصل میں میں ہوں جو وہ نقش بندی ہوں. ان کو بیوقوف جا کے دوبارہ بیٹھا, تو یہ کس نے کہا تھا قوالی کی محفل بیٹھ, یہاں تو کوئی اور ہی تماشا ہو گیا. یہ ہے ایک بات. اور اس میں انتہا کی دیکھو بات کہاں غلط آتی ہے. غلط بات آتی ہے, ایک جگہ ایسا واقعہ ہوا کہ رات بھر ایک جگہ قوالی ہوئی, عذاب قوالی, آپ پیر صاحب موجود تھے, یہ واقعہ ہے, آپ موجود تھے اور قوالی ہوتے رہی, حال ہوتا رہا, قال ہوتا رہا, دمال ہوتا رہا, سارا واقعات ہوتے رہے. اذان ہوئی. اب ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے لو دیکھو جی اے ملا, اب آیا خدا کو پکارنے, مجھے سائڈ ہے ہماری بیپل میں رہا. ڈی جنریٹ کہاں ہوتی ہے بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ بات جو ہے محبت سے چلتے چلتے کہاں پر جو ہے رخ بدل جاتی ہے. اب یہ سمجھ لینا کہ مطلب اللہ جو ہے وہ اس کے علاوہ شریعت کے علاوہ کوئی راستہ اس نے دے دیا, یہ غلط ہے. راستہ اٹل وہی ہو رہے گا, اور سب سے اچھی بات یہی رہے گی, یاد رکھنا کہ وہ راستہ جو ساتھ ساتھ رہے. مطلب یہ ہے کہ آپ شریعہ لائن کے ساتھ ساتھ رہو, اور پھر آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گی بات. تو یہ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ جس نے وہ اندھوں والی بھی جھگڑا ہے, اندھوں والا اندھے گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے, وہ بعد میں جھگڑا کرنے لگے. وہ دیکھا گیا کیسا تھا, ان کا ستون تھا, تم نے کیسے دیکھا, کہتا پنکھا تھا, جھگڑ رہے ہیں. اور جس نے پورا ہاتھی دیکھا ہوا ہے وہ کہتا دیکھو دونوں سچ کہہ رہے ہو, تم نے اس کی ٹانگیں دیکھی ہے, تم نے اس کے کان دیکھے. تو بات انڈیا جس کو جتنا نظر آیا وہ سمجھتا ہے یہی پیس فائنل ہے, یہی ماسٹر پیس ہے. اس لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ دوسرے جنرلی ایدی کے بعد دیدی کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے ہیں, انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. اور ایک اس کی انتہائی کہانی آپ کو سنا دوں, یہ بھی واقعہ ہے, اللہ معافی دے. ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا, مغرب کی اذان نماز جب جماعت ہو رہی تھی, لائن میں تقریباً مطلب شاپ میں ادھر سے میں لیفٹ کی طرف سے میں آخری تھا, میرے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا. اور جب قرات کی قاری نے بولے دعالین, زور سے بولے سب آمین. وہ جو میرے ساتھ تھا نا لاہور میں آپ کو بدل, میں کہاں آگے بچ گیا.
اب مطلب جو سن رہے ہیں نماز پڑھ رہے انہیں سے کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، کیونکہ نماز میں ضرور ہے، لیکن اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی جہاں امین پڑھو نا وہاں لاؤ اللہ پڑھ کے بھاگ جاؤ کہ یہ لوگ ان کا ایمان صحیح نہیں ہوتا. اب مطلب یہ جو واقعہ ہے یہاں تک آ کے پہنچ جائے بات، اس لیے بڑی دوسرے کا مخالف ہو گیا. اگر کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اور پھر چلتے چلتے یہ آگے قوالی والا سمجھا کہ قوالی ہی راستہ ہے. ایک اور جگہ پہ یہ ذکر ہوتا ہے، ذکر جو ہے خفی بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بلندی کے ساتھ، اللہ زور کے ساتھ، یہ بھی کیا بعض اوقات دل میں. اب یہ دونوں جو طبقے ہیں نا خیال کے، ایک آدمی ذکر کا اٹھا بلند زور زور سے، اس نے کہا کیا ہے چلا گیا ہے، دور چلا گیا، اللہ آوازہ دے رہا ہے، کدھر دے رہا ہے، نہیں کر سکتا، کدھر وانڈے چلا گیا ہے. یہ وہ کہتا بابا تو زور زور سے اللہ کرتا جا رہا ہے، کدھر اللہ وانڈے چلا گیا، یہ ہوگا ایسا بول. یعنی کہ وہ ذکر کو بیان کرنے سے بھی نہیں میں دیکھا ہے، وہ بھی سانس کے ساتھ آواز کے بغیر. یہ ہیں ڈیٹیلز، اور ڈیٹیلز کا فرق جو ہے نا وہ فنڈامنٹل میں فرق ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے تھا. بات ڈیٹیل کی ہو رہی تھی اور فرق جو ہے انہوں نے بنیاد میں کر دیا کہ یہ ہمارا راستہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے. اس لیے اگر اس کو ایسا سلسلہ کر دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے بنیاد پر اگر اتحاد کر لیا جائے تو یہ اتحاد مکمل ہے. کہ تم کون ہو مسلمان، بجائے کہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان، آگے تفصیل، آگے تقسیم، آگے سلسلہ، اگر سلسلہ واردات نکال دو مسلمان ہونا کافی ہے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر جگہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ لوگ جو ہے نا جس نے وہ دیکھا اس نے اس انداز سے چل دیا، جس نے وہ دیکھا وہ اس انداز سے چل دیا. ہر ایک نے الگ الگ راستہ دیکھا، اس لیے ایک راستہ ہونا چاہیے. اسلام جو ہے نا جس دن آیا تھا، جب اسلام مکمل ہو گیا تو مکمل ہو گیا. آگے جو وضاحتیں ہیں نا انہوں نے اختلاف پیدا کیا. اور اس زمانے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو آدمی آگے کلمہ پڑھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوتا تو وہ پوچھتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. آپ سے فرمایا کہ اگر جو ہم کر رہے ہیں وہی کرنا ہے. امن کا زمانہ ہے، اپنی آمدن کا خیال رکھ، فرض کا خیال رکھ. اگر کوئی جہاد کا زمانہ ہے تو مجاہدوں کے ساتھ لڑو ہمارے ساتھ چل کے. اور یہ نہیں کہا کہ آپ کتابیں پڑھنے کے موسم آ گیا. یہ کتابوں نے اور علم کی تشریحات نے اور وضاحتوں نے فرق پیدا کیا. آپ یہ اندازہ لگاؤ اسلام پر لکھی ہوئی کتابیں، ان کا نام اگر آپ کو پڑھنا شروع کر دو نا 10 زندگیاں چاہیے. اچھا اسلام تو خیر بڑا وسیع لفظ ہے نا. آپ یہ کہو کہ تصوف پر لکھی ہوئی کتابیں جو ہے نا ان کا نام اگر لکھنا شروع کرو نا تو بے شمار نام، تو عمر ختم ہو جائے گی. آپ سے دین کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، پورے مسلم، یہ اگر آپ پڑھنا چاہو نا لکھی ہوئی کتابوں میں تو 25,000 سال چاہیے. پورے مسلم سیدھے سادہ بات ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ تو ہو جانا چاہیے بجائے اس کے تعریف ہو. تو ہم لوگ اورل اسلام کے قائل ہو گئے. اورل اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بیان وضاحت والا. اور مسلمان جو ہے یہ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا اپنا کوڈ ہے، آپ کا اپنے ضابطہ حیات ہے. اب بڑا مشکل دیکھی کیا ہوتی ہے، بڑی سانسی بات ہے. دیکھی کیا ہوتی ہے کہ اگر جو آپ چیز چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ سلوک ہو وہی سلوک آپ دوسرے کے ساتھ چلنا شروع کر دو، سب نیکی ہو جائے گی. کہ آپ اگر جو چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے یہ سلوک کریں آپ وہی سلوک لوگوں کے ساتھ کرو. اگر یہ دنیا آپ کی ہو زمین تو پھر آپ کا مالک ہونے کی چیز کیا چاہو گے؟ اس میں فساد نہ کرو بھائی، تو یہ اسلام کا اصول ہے. فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، کوئی تجاوز نہ کرے. سارے تم ایک امت وعدہ سے پیدا ہوئے ہو، اسے جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ دین کا راستے پر چلو اور اللہ کا خیال رکھو اور سارے واقعہ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو پورا کر جاؤ اور یہ زندگی اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی. اس لیے یہاں پہ ایک دوسرے کا روکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تم پر ناراض ہے، دراصل وہ خود ہی ناراض ہوتا ہے بندہ. یہ میں نے آپ کو لکھ کے بتایا تھا کہ اگر وہ آدمی کہے کہ تم پر خدا ناراض ہے، تم پر خدا یہ ہے، تو خدا ناراض ہونے کا کسی کو سند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطلاع نہیں دی ہے کہ میں اس شخص پر ناراض ہوں. اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو کہتا ہے کہ میں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرنے والا، میں گناہ معاف کرتا ہوں. اور یغفر الذنوب جمیعا، اور جمیعا گناہ معاف کر دیتا ہوں.
اور بعض اوقات پھر جو ہے سیئات کو کنورٹ کر کے حسنات میں بدل دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کون سے گناہ جو ہے معاف ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے, اور کون سی نیکی برباد ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے عام طور پر لوگوں کے بارے میں رائے ان کی زندگی ختم ہونے سے پہلے کام ہی کیے کرو. کہتے ہیں آدمی نیک نظر آتا ہے, اللہ کرے کہ آخری دم تک نیک ہو. آدمی بد نظر آتا ہے, پتہ نہیں آگے جا کے توبہ کر لے. بس یہ دل میں رکھا کرو کہ آدمی ضرور برا ہے, لیکن کسی وقت توبہ کی توفیق ہوگی تو آدمی سو جائے. برے کو برا نہ کہو, تو اس کے لیے اچھا گمان رکھو کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. ایک توبہ کے ساتھ 70 سال کا کافر جو ہے وہ مومن ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھ لے تو پرانا کافر پکا کافر جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پکا مومن. اب یہ آپ لوگوں کی بات دیکھو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہو, کیا ابھی مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا دوسرے کو ضرور مومن سمجھتا ہے. اچھا مومن کون ہے؟ جو دوسرے مومن کے لیے جنت کا گمان رکھے. اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا, یہی ہم سفر ہیں, یہی ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوں گے, تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب اپنے لیے انسان جنت الاٹ کرتا ہے اور دوسرے کو دوست بھی کرتا ہے, پھر جھگڑا کرتا ہے. دوسرے کو بھی جانے دو جنت میں جہاں آپ جا رہے ہیں, پھر جھگڑا کوئی نہیں ہوگا. اس کے حق میں بھی دعا کرو, جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا کرنے والا لا علمی میں کرتا ہے, کم ظرفی میں کرتا ہے, مطلب پرستی میں کرتا ہے, ورنہ جھگڑا نہیں ہوگا. جتنا جتنا علم ہے, چھوٹا علم جھگڑتا ہے اور بڑے علم جو ہے نا وہ نہیں جھگڑا کرتے. جس کو بات سمجھ آ گئی وہ جھگڑا نہیں ہوگا, جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. جس نے کچھ دیکھ لیا وہ جھگڑا ختم ہو گیا, اور جس کو علم نہیں ہوتا وہ جھگڑا کرتا رہتا ہے, یہ ہے وہ ہے ادھر ہے ادھر ہے, بیٹھتے ہیں جھگڑا. وہ اللہ تعالیٰ نے بات نہ کہا کہ تم فساد نہ کرنا. یہ جب ڈائلاگ ہوا نا فرشتوں کے ساتھ, فرشتوں نے کہا کہ آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہو, یہ تو وجب سے خود ماں تو خون پائے گا, جھگڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا بات یہ ہے, انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں. یہ تو بہت اچھا ہے. اب یہ ہے کہ جب جھگڑا کرنے والا ہے نا, اس کے اندر شر ہے, اور یہ فرشتوں کا اندازہ تھا جھگڑا کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کا یقین تھا کہ یہ جھگڑا نہیں کرے گا. جو جھگڑا چھوڑ دے وہ اللہ کے اعتماد پر پورا اترا, اور جو جھگڑا کر رہا ہے وہ فرشتوں کے اعتماد پر رہ گیا. اب یہ تمہارا کام ہے, خود ہی سوچو. وہ جھگڑا کر رہا ہے, تم نہ جھگڑا کرو. وہ جھگڑا کرنے کے لیے جو جھگڑا کرنے کے لیے گیا, یہ حضور پاک کا پہلا مطلب ہے اور معجزہ یا کرامت آپ سمجھ لو کہ جھگڑا کرنے کے لیے ایک آدمی آپ کے پاس گیا, تلوار لے گئے, اور آپ کے کام میں جھگڑا نہیں کرنا, السلام علیکم کہہ دیا, تجھ کو سلامتی ہو. تلواریں کدھر رہتی ہے؟ کلمہ پڑھا گیا, ختم ہوگی بات. اب جھگڑا کرنے والے کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا جو ہے نا, یہ اسلام ہے. آپ جھگڑا نہ کرو, اس کو محبت کے ساتھ نوازو, اور انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے. ہاں بولے آپ.